اور عظمت ہے اللہ خالق کائنات کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تقویٰ کے موضوع پر کچھ آیات اور احادیث سن اور سنا رہے تھے۔ اسی سلسلے کا آج ہمارا تیسرا درس یا بیان ہوگا۔ اس سے پہلے آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزن کیسے کم کریں۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ ایسے لوگ جو وزن کم کرنے کے لیے مشورے دیتے ہیں، ان کے فالورز ملینز میں ملیں گے، ان کے ویوز بھی جو ہے اسی طرح بہت زیادہ ملیں گے۔ وہ کیا سکھاتے ہیں؟ پرہیز سکھاتے ہیں کہ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اس ٹائم پہ یہ کھاؤ، اس ٹائم پہ یہ کھاؤ، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ ایسے باقاعدہ وہ ادارے یا شاید ہاسپٹل بھی کہہ سکیں بن گئے ہیں جہاں پہ لوگ جا کے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ پرہیز کریں، کھانے کی پرہیز، آرام کی پرہیز، ورزش اور ساری چیزیں۔ جم کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جگہ جگہ جم بنے، کیا مقصد ہوتا ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے پرہیز کریں تاکہ جسم زیادہ عرصے تک چلے۔ جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارا جسم ہے، یہ زیادہ عرصے تک چلے۔ اور یہاں پہ وہ کیا ہے، فٹنس ٹائم کے نام سے ہے، جگہ جگہ پہ ہیں، ادھر بھی ہیں۔ ہاں جی، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور وقت بھی دیتے ہیں۔ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، صرف اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارا موضوع ہے کہ ہمارا جسم یا زندہ جسم تب ہوتا ہے کہ جب اس میں روح اور جسم دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ روح الگ ہو جاتی ہے تو جسم مردہ ہو۔ بعض لوگوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھنے والے کیا کہتے ہیں، اس کا ضمیر مر گیا ہے۔ کہتے ہیں زندہ اور مویا برابر ہے، زندہ یا مرا ہوا برابر ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں ان کے کام ایسے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کا ضمیر یا دوسرے الفاظ میں ان کی روح کی جو اصل چیز ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں رہتی، اور وہ انسان سے جانور بن جاتے ہیں، اور لوگ باقاعدہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو جانور ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے پرہیز کی، تو اگر پرہیز کریں گے تو جسم فٹ رہے گا۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، اور ان کے بتانے والوں کے فالورز ملینز میں ہیں، اور آج کل ہر دوسرا بندہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے تو یہ کھاؤں، یہ نہ کھاؤں، ایسے کر لوں، ویسے کر لوں۔ حتیٰ کہ آپ کسی بھی بڑی دکان پہ یا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ہوٹل پہ جاتے ہیں تو جو بھی چیز وہ دے رہے ہیں ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اتنی کیلوریز ہیں۔ پرہیز، اسی پرہیز کے بارے میں جو جسم کے لیے آپ جگہ جگہ دیکھتے سنتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ وقت بھی نکالتے ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں یا کہہ لیں پلانٹس ہیں یا فیکٹریاں ہیں، وہاں پہ سیفٹی میں ایک چیز شامل ہوتی ہے کہ آپ نے دن میں اتنے چلنا ہے، 10,000 قدم یا جو بھی۔ تو یہ ہر جگہ پہ ہر کسی کو بار بار یہ چیز سمجھائی جاتی ہے، کس کے لیے؟ اس جسم کے لیے جس نے آخر کار ختم ہو جانا ہے۔ جتنا مرضی کر لیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا یوسف راجو والوی، تو ان کے بیٹے ہیں پروفیسر عبید الرحمن محسن۔ ان کی زبان سے یہ واقعہ میں نے سنا۔ کہتے ہیں ان کے وہیں پہ گاؤں میں یا علاقے میں ایک پہلوان تھا، اور باڈی بلڈر جیسے ہوتے ہیں، بہت مضبوط جسم کا۔ تو یہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب چلے گئے اس کے پاس، ملے، اسے سمجھایا کہ نماز پڑھا کرو، ایسے نصیحت کی، وہ پوری انہوں نے جیسے بھی بات کی اس کو۔ اس کا کیا جواب تھا؟ کہتا میں اتنا مضبوط ہوں، میں ایک کندھا ماروں گا اور قبر کو بھی اکھیڑ دوں گا۔ کچھ ہی وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی کہ لیٹے ہوئے اپنی سائڈ چینج نہیں کر سکتے۔ وہی بندہ شیخ صاحب دیکھنے کے لیے گئے، اور یہ پروفیسر صاحب یعنی شیخ صاحب کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ والد صاحب ملنے گئے تو وہ بندہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ کو بھی آگے نہیں کر پایا، اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے شاید کوئی بات ایسی کر دی جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ جسم عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس جسم کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی روح کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ در حقیقت ہم کچھ نہیں کرتے، تھوڑا بہت کر لیتے ہیں۔ کچھ میں بات کر رہا ہوں اپنی اور آپ کی جو اس مجلس میں موجود ہیں، تھوڑا بہت ہم کرتے ہیں، تھوڑا بہت، بس کچھ گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں، اور اس کو بھی ہم بہت سمجھتے ہیں۔ اور وہ جو اتنے عبادت گزار تھے، جن کی کبھی تکبیر اولیٰ
نہیں رہتی تھی. سعید ابن مسیب اور بڑے بڑے نام ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے. وہ اپنی اتنی بڑی بڑی نیکیوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے. جو قصہ معروف ہے کہ وہ خاتون جس کے پاس سامان چھوڑنے کے لیے گئے، وہ ناراض ہو رہی تھی. خادم نے کہا میں سامان دیتا ہوں. کیا کہا؟ اللہ کے سامنے تو جواب دے ہوگا، یہ سوال کر دے گی یا میں جواب دوں گا. تو ان لوگوں کا یہ حال تھا، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو تقویٰ کا ہم نے مفہوم پہلی مجلس میں سنا تھا، اور اسی میں ہم نے تقویٰ کی اہمیت کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی. اور اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو تقویٰ کا حکم دیا. پچھلے لوگوں کو، رسولوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو، انبیاء کو تقویٰ کی دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ آیات سنی تھی کہ انبیاء نے تقویٰ کی دعوت کا اہتمام کیسے کیا. بہت ساری آیات ہم نے اس میں سنی تھی. اور ہم پچھلی مجلس میں یہ پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی دعوت دینے کا کتنا اہتمام کیا، تقویٰ کی نصیحت کتنی زیادہ کی. اس حوالے سے ہم نے آیات کچھ سنی تھی، اور 2 احادیث ہم نے بیان کی تھی، جس میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنا جو حج کا ایک حج تھا، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، اس کے خطبے میں ایک خطبہ یا ایک نصیحت یہ کی تھی، اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اور وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، وادوا زکاۃ اموالکم، اور زکوٰۃ عطا کرو، واطیعوا ذا امرکم، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلی چیز کیا تھی؟ اتقوا ربکم. دوسری حدیث جو ہم نے سنی تھی سنن ترمذی کی، اور اس کے راوی تھے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا نصیحت کی، ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت. بڑی مشہور حدیث ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پر بھی ہو تقوی اختیار کرو. واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، اور غلطی ہوگی اس کے پیچھے نیکی کرو. گناہ برائی کے پیچھے نیکی کرو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے. آج جو ہم جس حدیث سے اپنی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں، یہ امام احمد رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں لے کے آئے ہیں، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ 6 دن کے بعد میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا. 7واں دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری ایسی نصیحتیں ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی سے بات کرتے ہیں اس انداز میں اس کو یاد رہے. جیسے بڑی مشہور سیدنا معاذ بن جبل والی ایک روایت ہے، جو نماز کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اور آپ نے میرے ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ بھی رکھا، یعنی آپ کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں میرا ہاتھ تھا، اور آپ نے فرمایا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا. یہاں پہ صحابی سے کیا کہتے ہیں کہ 6 دن. پھر اے ابو ذر تجھے میں ایک بات کہوں گا. اور جب 7واں دن آیا تو کیا نصیحت کی؟ اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ. آغاز یہاں سے ہو رہا ہے آگے حدیث کا، اور حصہ بھی ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کس چیز کی؟ کہ تقوی اختیار کرو. کہاں پہ؟ فی سر امرک وعلانیتہ، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، سب کے سامنے بھی اکیلے بھی. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری خلوتیں، حالات بہت برے ہیں، کسی کو بتا نہیں سکتے خلوت میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. یہ بھی ایک خلوت ہے نا، سامنے دیکھ کے ہنس رہے ہیں، دل میں گالیاں دے رہے ہیں. ہماری خلوتیں اور جلوت، فرق ہے دونوں. دوسروں کے سامنے کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے. اس کو بدلنا ہوگا ہمیں. تقویٰ صرف سب کے سامنے. ہاں جی، یہ نہیں کہ سب کے سامنے چینی چھوڑ دو، اکیلے ہو تو کھاؤ. سب کے سامنے نقصان دے گی اور اکیلے نہیں دے گی. کیوں جی؟ میٹھا شوگر کے مرض ہے، بیماری ہے، تو اس کو چینی سب کے سامنے نقصان دے گی صرف، یا اکیلے میں بھی؟ اکیلے میں گناہ کریں اور زیادہ گناہ ہے، اس کے بارے میں بڑی سخت تنبیہ ہے. تو ہماری
خلوتیں اور جلوتیں ان میں فرق ہے. ہمیں ان کو ایک جیسا کرنا ہے. ایک جیسا کیسے کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ اکیلے میں گناہ کرتے ہیں سب کو بتاتے ہیں، یہ اور زیادہ غلط ہے، یہ اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو غلطی کی اور اس کا پھر جو ہے اس کے اوپر تکبر کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اس کا. غلطی ہو گئی ہے، توبہ کرنی چاہیے. اور خلوت اور جلوت یعنی اکیلے میں اور سب کے سامنے ایک جیسا کیسا ہوگا کہ جیسے ہم سب کے سامنے گناہ نہیں کرتے اکیلے میں بھی نہ کریں. یہ اچھی بات ہے کہ کسی کے سامنے ہم کئی کام نہیں کرتے لیکن اکیلے ہوں. ایک اور حدیث میں اس کا ایک حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے حیا کرو، کم از کم اتنی حیا کر لو جیسے اپنی بستی کے یا اپنے قبیلے کے کسی شریف آدمی سے کرتے ہو. اس کو دیکھ کے کئی لوگ ہوتے ہیں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب کو، قاری صاحب کو، بزرگوں کو، والد صاحب کو دیکھ کے پھینک دیں گے، چھپا دیں گے، سائڈ پہ کر دیں گے. بات کو چھپائیں گے. کیوں چھپائیں گے؟ اسے شرم آتی ہے. اللہ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے. تو اپنی جلوت اور خلوت کو ہمیں ایک جیسا کرنا ہے. امام احمد ایک اور روایت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اتق اللہ حیثما کنت، تم تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، حیثما کنت، جہاں پر بھی ہو، اکیلے کمرے میں ہو یا سب کے سامنے ہو، مکہ میں حرم کے اندر ہو یا باہر ہو، مسجد میں ہو یا پھر کمرے میں اکیلے بیٹھے ہو، کہیں پہ بھی ہو، کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی ایسی چیز ہے جو دل میں بھی ہونا چاہیے، سامنے بھی ہونا چاہیے. ہر قسم کے اعمال میں تقوی ہونا چاہیے، ہر قسم کے عمل میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی کتنی زیادہ اس کی دعوت کا اہتمام کیا، کتنا زیادہ نصیحت کی صحابہ کو. ابھی تک ہم 5 حدیثیں سن چکے ہیں اور اس حوالے سے 6ٹھی روایت یہ بھی امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اور علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انت اذا بقیت فی حثالۃ من الناس، جب تم گھٹیا لوگوں میں رہ جاؤ گے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. کیف انت، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا. اذا بقیت، جب تم رہ جاؤ گے یا باقی رہ جاؤ گے یا تم ایسے لوگوں میں ہوں گے جو گھٹیا ہیں، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مرجت عہدہم واماناتہم، جب ان کے وعدوں کی پاسداری، امانتوں کی حفاظت ختم ہو جائے گی، امانتیں ختم ہو جائیں گی، وعدے ختم ہو جائیں گے، کوئی وعدہ پورا نہیں کرے گا، امانت داری قائم نہیں رہے گی. وَكَانُوا هَكَذَا، اور وہ ایسے ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ راوی حدیث یونس، انہوں نے کیسے بیان کیا، وَشَبَّكَ یونس بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کو ایسے، تشبیہ کہتے ہیں، شبکہ ایسے ملایا، کہا کہ ایسے ہو جائیں گے، یعنی برائیاں عام ہو جائیں گی، لوگوں میں برے کام عام ہو جائیں گے. اب ہم کیا کہتے ہیں آج کے دور میں، سب بھی ایسے ہیں، اچھے بنو گے تو برباد ہو جاؤ گے، کہتے ہیں یہ نہیں لوگ. اگر تم سچ بولو گے تو آئے گا نہیں پھر تمہارے پاس، اگر سود سے بچو گے تو تمہارے پاس کچھ نہیں آئے گا، کاروبار کیسے کرو گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو پہلے بتایا اور اس میں ہمارے لیے جو وقت گزرتا جا رہا ہے برائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو اور سب کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یہ نصیحت کہ جب برے لوگ زیادہ ہو گئے تو اب کیا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سمجھایا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور راوی حدیث اس کو سمجھا رہے ہیں کہ کیسے اکٹھے ہو جائیں گے، کیسے برائیاں عام ہو جائیں گی. اب صحابی کہتے ہیں معاذ بن جبل، اس کے راوی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس وقت میں کیا کروں گا، میں اس وقت کیا کروں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتق اللہ عز وجل، اللہ عز وجل سے تو تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر جا. آج یہی لوگ کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، دین کی بات ہو دنیا کی بات، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. دنیا کی بات تو سمجھ آتی ہے نا، لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کہتے ہیں اب غلط ہے ہی اتنا زیادہ. آپ کسی جو ہے وہ چلے جائیں وہ مینٹیننس کرنے والے کے پاس، چاہے وہ گاڑیوں کا ہو چاہے بجلی کا ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں، جب تک جھوٹ نہ بولے کچھ آتا نہیں، جب تک جھوٹ نہ بولیں فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ عقد کر کے ملازمت شروع کر رہے ہیں، اتنی تنخواہ ہوگی، سب کچھ طے کر کے، اب جو آپ کا طے ہوا ہے معاملہ اس پہ پورا چلیں. کہتے ہیں نہیں جی ہماری سیلری تھوڑی ہے، ہمیں یہ نہیں دیتے وہ نہیں دیتے، اس لیے ہم تاریں بیچتے ہیں، ہم وہ بیچتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب تو سختی ہے، اب تو یہ کام لوگوں نے چھوڑ دیے، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوشش کرتے ہیں لوگ، پھر بھی کہیں سے جی کمپنی کا پیسہ ہے آنے دیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کمپنی کا مالک نہیں دیکھ، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اتق اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور مزید اس کی وضاحت کی کیسے، وخذ ما تعرف،
ودع ما تنکر، معروف کو تھام لینا اور منکر کو چھوڑ دینا۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ جو بھی چیز صحیح ہو، یہ معروف ہے۔ اسی لیے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر جو عام اصطلاح استعمال ہوتی ہے، نیکی کا حکم دیں۔ ویسے لفظی مطلب معروف کا ہے جو سب کو پتہ ہے چیز اچھی ہے، لفظی مطلب یہ ہے۔ عرف ایک فقہ میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جو چیز عام پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ تو جو پتہ ہے تمہیں وہ یا اچھی جو چیز ہے اس کو لے لو، اور جس کا نہیں پتا یہ اچھی چیز ہے اس کو چھوڑ دو، جو بری ہے اس کو چھوڑ دو بری چیز۔ اب یہ سب کو پتا ہے کہ کہاں سے پیسہ کون سا آ رہا ہے اور یہ غلط ہے، اور کہاں سے کون سا پیسہ آ رہا ہے تو یہ صحیح ہے، کون سا کام اچھا ہے کون سا غلط ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی پتا ہے کہ کون سا تعلق صحیح ہے کون سا غلط ہے، کون سا کام صحیح ہے کون سا غلط ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ واضح کر کے سمجھا دیا کہ تقوی اختیار کرو۔ لوگ بے شک برائی کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہے برائی، لوگ بے شک حرام طریقوں سے بہت زیادہ کما رہے ہیں، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ حلال طریقے پہ رہنا ہے، خواہش اپنی پوری کریں لیکن جائز طریقے سے، نہیں ہوتی تو کوئی بات۔ اگلی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے انداز سے تقوی سمجھا رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں سلیم بن جابر الحجیمی رضی اللہ عنہ۔ ان کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی؟ آپ نے فرمایا علیک باتقاء اللہ، تمہارے لیے ضروری کیا ہے، کس چیز کو پکڑ کے چلو؟ تقوی کو تھامے رکھو۔ ہم نے شاید پچھلی بار یہ بات واضح کی تھی کہ علیک اور ایک ایاکم، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ جیسے جھوٹ اور سچ والی حدیث تھی، مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علیکم بالصدق، اور جب جھوٹ سے بچانا چاہا تو فرمایا ایاکم والکذب، سچ کو لازم پکڑو اور جھوٹ سے بچ کے رہو۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ علیک باتقاء اللہ، ایسے ہی تقوی کو لازم پکڑو، پکڑ کے رکھو، اس کو چھوٹنے نہ پائے۔ اور فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، نیکی میں سے کوئی بھی چیز ہو اس کو حقیر نہ جانو، نیکی چھوٹی بھی ہو اس کو حقیر نہ جانو۔ وَلَوْ أَن تُفْرِغْ، اگرچہ تم ڈال دو، لِلْمُسْتَسْقِي مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَائِهِ، کوئی پانی طلب کر رہا ہے اس کے برتن میں اپنے ڈول سے، جس سے پانی نکالتے ہیں، جیسے یا آپ کے پاس پانی ہے، کسی نے پانی مانگا ہے، تھوڑا پانی اس کو دے دیا، یہ بھی نیکی ہے، اس کو چھوٹا نہ جانو۔ حدیث میں تو یہ لفظ ہے کہ ڈول میں سے، ڈول کسے کہتے ہیں؟ اس برتن کو جس سے عام طور پہ کنویں میں سے پانی نکالتے ہو، جیسے تم کنویں میں سے پانی نکال رہے ہو، کوئی مانگنے والا ہے مجھے تھوڑا پانی دے دو، اس کو دے دیا، اس نیکی کو بھی تھوڑا نہ جانو۔ او تکلم اخاک ووجہک منبسط، یا تم اپنے بھائی سے بات کرو اور تمہارا چہرہ مسکرا رہا ہو، تمہارا چہرہ مسکرا رہا ہو۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ویسے ہی مشغول ہیں، کوئی آیا نہیں مسکرائے، یہ الگ بات ہے، لیکن چہرہ مسکراتے رہنا چاہیے۔ کسی سے ملیں مسکرا کے بات کریں، کسی سے بات کریں یا کوئی مسکرا رہا ہے آپ کو دیکھ کے تو جواب میں مسکرا دیں۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے، تم جواب میں تم بھی مسکرا دیتے ہو اسے دیکھ کے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آٹھویں حدیث اس حوالے سے امام طبرانی، عربی میں طبرانی کہتے ہیں، طبرانی بھی کہتے ہیں، تو امام طبرانی اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، اس کے حدیث کے راوی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن صامت کو صدقات جمع کرنے کا حکم دیا، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا یا ابا الولید، ان کی عبادہ بن صامت کی کنیت ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، لا تأتی یوم القیامت ببعیر تحملہ لہ رغاء او بقرۃ لہا خوار او شاۃ لہا طغاء۔ اے ابو الولید، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آؤ اونٹ بلبلاتے ہوئے آئے، یا ڈکارتی ہوئی گائے، ڈکارتی ہوئی یعنی جو گائے کی آواز ہوتی ہے، یا پھر بکری اردو میں کہتے ہیں ممیاتی ہوئی، یعنی اس کی جو آواز مہ کی نکالتی ہے، تو یہ تمہارے پاس ہو، اس حالت میں تم نہ ہو کہیں قیامت کے دن۔ کیا مطلب ہے کہ جب صدقہ یا زکوٰۃ لینی ہے، زکوٰۃ کو یہیں پہ صدقہ کہا گیا، تو جب تم نے زکوٰۃ لینی ہے اس میں
نہ اس بندے پہ زیادتی کرنی ہے جس سے زکوٰۃ لے رہے ہو، اور نہ ہی ایسا ہو کہ زکوٰۃ کے مال میں سے کوئی چیز تمہارے پاس رہ جائے، یعنی خیانت نہ ہو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور ہیں، اور یہ امام احمد اور امام ترمذی اس روایت کو لے کے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، تو مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، علیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف، کہ تمہارے لیے کیا ہے کہ تم لازم پکڑو تقوی کو۔ جب ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں، کون سی دعا؟ سفر کی دعا، سواری کی دعا نہیں، سفر کی دعا، اس میں یہ بھی پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک بر والتقوی، اس میں یہ بھی پڑھتے ہیں اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی اور تقوی کا۔ یہ دعا بھی کس نے سکھلائی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ صحابی سفر کے لیے جا رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کیا کی کہ سفر میں بھی تقوی اختیار کرنا، اور ہر اونچی جگہ پہ علی کل شرف، ہر اونچی جگہ پہ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور یہ آپ نے سنی ہوگی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اونچائی کی طرف جاتے اللہ اکبر تھے، اور نیچے کی طرف جاتے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو سیڑھیاں چڑھنے کی کیا دعا ہے جی؟ چڑھنے کی اللہ اکبر، اترنے کی تو یہ سیڑھیوں کی دعا نہیں ہے، کیونکہ اوپر چڑھتے ہیں اس لیے اللہ اکبر کہنا ہے، اور نیچے اترتے ہوئے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں اترائی، اس وجہ سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ سیڑھیوں کے ساتھ خاص دعا نہیں ہے، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اونچائی کی طرف جاتے اللہ اکبر کہتے، اور نیچے کی طرف اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ 10ویں حدیث اس حوالے سے، اور اس حدیث کے راوی حرملہ عنبری رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ بھی امام احمد نے بیان کی ہے کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، وصیت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اچھا آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ صحیح سے بتانا ہے، بار بار ایک ہی لفظ آ رہے ہیں نا۔ ہاں وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایک لفظ سن کے اگلی بات سنتے نہیں ہیں، تو سوچتے ہیں مولوی صاحب تقوی 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 کیے جا رہے ہیں، تو آپ نے بور نہیں ہونا، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ تو یاد ہوگی۔ ہر بار حدیث نہیں آ رہی ہے، پرانی حدیث ریپیٹ نہیں ہو رہی۔ تو 10ویں حدیث کس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا حکم دینے کا، یہ تقوی کی دعوت دینے کا کتنا اہتمام کیا۔ اب یہ صحابی آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ فَقُمْتَ مِنْهُ، جب تم کسی مجلس میں ہو اور اس مجلس سے اٹھ جاؤ، فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُكَ، اب کوئی بات وہ کر رہے ہیں اور وہ بات آپ کو اچھی لگی ہے، وہ پسند ہے آپ کو، مجلس میں آ جاؤ۔ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا تَكْرَهُ، جو تمہیں ناپسند ہے ایسی بات کر رہے ہیں تو اس مجلس سے اعراض کر لو۔ اس میں دو طرح کی ہمارے لیے نصیحت، ایک ہے مجلس میں بات تو صحیح ہو رہی ہے لیکن میری ضرورت کی نہیں ہے، یہ میری پسند کی نہیں ہے، اب وہاں پہ بیٹھ کے بغیر ضرورت کے بحث کرتے جائیں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، ان کے متعلقہ بات ہے، آپ ان کو کرنے دیں۔ اور اس سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ مجلس میں بات وہ ہو رہی ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، اور آپ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں، لیکن بات ایسی ہو رہی ہے اس مجلس میں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی بات، تو پھر کیا کریں؟ اس مجلس میں نہ بیٹھیں۔ یہ جو مشہور حدیث ہے نا کہ ایک ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، نہیں روکنے کی استطاعت رکھتے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کیا کریں؟ دل میں برا جانے۔ دل میں برا جاننے کا کیا مطلب ہے؟ ادھر ہی بیٹھے رہیں، ہاں جی میں اچھا تو مجھے پسند نہیں ہے، میں غیبت نہیں کرتا، لوگ کر رہے تھے تو بیٹھے رہے وہاں پہ، نہیں بھائی وہاں پہ بیٹھا نہیں رہنا، بلکہ اس مجلس سے اٹھ جانا ہے۔ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ بندے کو ہماری بات ناگوار گزری ہے۔ دیکھیں نا اگر کوئی ایسی مجلس ہو جہاں پہ میں بات نہیں کر سکتا لیکن وہ بات ایسی کر رہے ہیں جو میری ذات کے اوپر ہے، بعض اوقات غصہ اتنا شدید آتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے یا نہیں جی؟ پتہ چلتا ہے لوگوں کو۔ تو دل میں برا جاننے کا یہ معنی ہے کہ پتہ بھی چلے لوگوں کو کہ آپ نے واقعی برا مانا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، تو وہ قبر کے پاس بیٹھی رو رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بھی نصیحت کی اور فرمایا اتقی اللہ واصبری، اتقی تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اور بھی کچھ احادیث ہیں لیکن
اس موضوع پہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت کا اہتمام کیا، اس حوالے سے یہ جو 11 احادیث میں نے ذکر کی ہیں، ان سب میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، الگ الگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اکٹھے بھی اور الگ الگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کا حکم دیا، تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی۔ اب ہم آتے ہیں کچھ دعاؤں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائیں، جن دعاؤں میں اللہ سے کیا مانگا گیا ہے؟ ایک بڑی سی گاڑی، بڑی سی کوٹھی، جی، اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ پلس کچھ اور بھی۔ کیا مانگا گیا اللہ سے؟ یہ چیزیں نہیں، تقوی مانگا گیا ہے۔ اور ان میں سے پہلی دعا صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر غالباً ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت مانگا کرتے تھے۔ اور کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ 4 چیزیں مانگی، کوشش کریں یاد ہو جائیں۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، الہدی ہدایت، والتقی تقوی، والعفاف پاک دامنی، والغنی اور تونگری۔ دوبارہ دہراتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور تونگری۔ تونگری کیا ہوتا ہے جی؟ سب سمجھے ہیں جی؟ ایک ہوتا ہے مال بہت زیادہ ہو جانا، اور ایک ہے مال جتنا بھی ہو دوسرے کے پیسے سے، دوسروں کی چیزوں سے، دوسری چیزوں سے بے پرواہ ہو جانا۔ تونگری یہ ہوتی ہے۔ دیکھیں جس بندے کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے نا، اور زیادہ لالچ اور زیادہ بڑھتی ہے۔ غنا کا مطلب ہے یہ والی لالچ ختم ہو جائے۔ ایک ہے آپ کی ضرورت ہے، محنت کرتے ہیں، لیکن ایک بندے کے پاس 10 لاکھ ہے، اب اگلا ہدف 20 لاکھ کا ہے، اب وہ آگے جی ابھی میرے پاس 5000 والی گاڑی ہے یا 500 والا موبائل ہے، اگلا ہدف کیا ہے؟ جب یہ خراب ہو جائے نیا لینا ہے، نہیں، اب وہ نیا موبائل آیا ہے 4000 والا، وہ لینا ہے۔ اب وہ 5 ہے صحیح چل رہا ہے، نہیں وہ فلاں بندے کے پاس دیکھا ہے وہ اس سے اچھا ہے، اس میں اتنا کیمرہ اچھا ہے جی، گاڑی ہے جی میرے پاس 10,000 والی، نہیں اب وہ لینی ہے، اب وہ لینی ہے، اس سے مہنگی، اس سے مہنگی، اس سے مہنگی، اور یہ لالچ ختم ہی نہیں ہوتی، بے پرواہ ہو جائے۔ اور دوسری ایک لمبی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ غنا یہ ہوتا ہے کہ بے پرواہ ہو گئے دوسروں کی چیزوں سے۔ ادھر میرا پڑوسی ہے، اس کے پاس 1 لاکھ ریال والی گاڑی ہے، ادھر میرا پڑوسی ہے، اس کے پاس 1.5 لاکھ ریال والی گاڑی ہے، اور میں پیدل ہوں۔ تونگری یہ ہے کہ اس کی طرف دیکھ کے روزانہ نہیں سوچتا کہ یہ گاڑی چاہیے، جو ضرورت ہے اللہ سے مانگتے ہیں گاڑی چاہیے یا اللہ، لیکن یہ نہیں کہ اس کے پاس وہ والی گاڑی ہے اب اس سے اچھی بھی ہے، وہ والی میرے پاس ہو۔ یہ غنا کے خلاف ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا۔ پاک دامنی آ جائے تو یہ موبائل کے فتنوں سے بندہ بچ جاتا ہے، پاک دامنی آ جائے، یہ پاک دامنی۔ پاک دامنی صاف کپڑے صرف نہیں ہوتے، دامن کہتے ہیں نا یہ جو قمیض کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے، ہاں جی، تو یہ پاک ہو گیا تو سب کچھ پاک دامنی کا مطلب ہے یہ خواہشات ساری جو ہے اس سے بچے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہیں بات کر دی کہ میں نے بندہ دیکھا، اس نے مجھے اپنا موبائل دکھایا، اس کا موبائل بالکل صاف تھا، پاس بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ حیران ہوئے کہ اس کا موبائل صاف کیسے ہے، کبھی کوئی سرچ ہسٹری نہیں، کوئی فالتو چیزیں نہیں، کوئی ویڈیو نہیں، کوئی گانے نہیں، کچھ بھی نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حالت ہے آج ہماری۔ پاک دامنی تب آتی ہے نا جب ان چیزوں سے بندہ بچ جائے۔ ہاں یہ دعا ایک بار پھر دہراتے ہیں اور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ یاد کرنے کی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ باقی چند منٹ ہیں اس میں انشاءاللہ یہ چاروں باقی دعائیں بھی سن لیتے ہیں۔ دوسری دعا، اور یہ بھی بڑی مشہور دعا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کئی صحابہ کو سکھائی، اس میں سے ایک زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہی میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اور وہ کیا سنا؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل۔ ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجز ہونے سے، سستی سے، والجبن والبخل اور بزدلی اور بخیلی۔ بخیلی تو سمجھتے ہیں نا سب، کنجوسی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کتنی چیزیں ہوئی جی؟ 4 چیزیں ہوئی۔ والحرمی، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ بڑھاپے سے۔ وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 6 چیزیں۔
اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ آپ میرے نفس کا تزکیہ فرما دیں، آپ سب سے بہترین تزکیہ کرنے والے ہیں، انت ولیہا و مولاہا، اللہ آپ ہی اس کے دوست ہیں۔ ایک بار پھر دہراتے ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے، اور عاجزی سے مراد کون سی عاجزی ہے؟ ایک اردو والی ہے عاجزی اور انکساری، وہ نہیں، عاجز آ جاؤں کسی چیز سے، کر ہی نہ پاؤں کوئی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجز، عجز اس کے لیے کوئی اور لفظ، بے بسی سے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بے بسی سے، اور سستی سے، کاہلی جسے کہتے ہیں، اور بزدلی سے، اور بخیلی کنجوسی سے، اور بڑھاپے سے۔ اب آپ کہیں گے بڑھاپا تو سب پہ آنا ہے، بڑھاپے سے مراد یہاں پہ ہے محتاجگی، جس میں بندہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور قبر کے عذاب سے۔ 6 چیزوں سے پناہ مانگی، اب اللہ سے سوال کر رہے ہیں یہ، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، مجھے تقوی عطا کر دے۔ اگلی جو دعا ہے وہ ہم نے جو ذکر کی تھی، سفر والی دعا، صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے، اونٹ پر سوار ہوتے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سواری اور سفر کے آداب میں کیا ہے، سواری کے اوپر ہاتھ رکھتے، گردن پہ ہاتھ رکھتے بیٹھنے کے لیے تو بسم اللہ کہتے، پھر جب بیٹھ جاتے برابر ہو کے 3 بار الحمدللہ کہتے، یعنی آپ جب دروازہ کھولنے لگے، ہاتھ سے کھولتے ہیں دروازہ تو کہیں بسم اللہ، اور جب بیٹھ جائیں سیٹ پہ برابر ہو کے بیٹھ گئے 3 بار کہیں الحمدللہ، اس کے بعد 3 بار اللہ اکبر، اور پھر سبحان الذی، جو سفر کی دعا یاد کی ہوئی ہے آپ نے، وہ سواری کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، یہاں تک سواری کی دعا ہے۔ اس کے بعد اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اللہ تجھ سے سوال کیا کرتا ہوں نیکی اور تقوی کا۔ سفر شروع ہوا ہے، پہلا سوال ہی یہ کیا ہے۔ تو سواری کی دعا کب پڑھنی ہے؟ جیسے اب یہاں سے نکل کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گھر جانا ہے، قریب جانا ہے، سفر جیسے آپ کہیں باہر جا رہے ہیں۔ چوتھی دعا وہ ہے مسند احمد میں عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک عیشۃ تقیۃ، اللہ میں تجھ سے زندگی کا سوال کرتا ہوں، کون سی زندگی؟ تقوی والی زندگی، اللہ میں تجھ سے کون سی زندگی کا سوال کرتا ہوں؟ تقوی والی، ومیتۃ سویۃ، اور اللہ موت، ایسی موت کا سوال کرتا ہوں رسوائی والی موت نہ، اس موت میں جو موت ٹھیک ہو، اللہ صحیح موت، سویہ کہتے ہیں برابر، صحیح موت، اچھی ایمان والی یعنی کہ موت، ومردن غیر مخزن، اور اللہ میں ایسے پلٹنے کا سوال کرتا ہوں جس میں کوئی رسوائی نہ ہو، جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کا سوال کیا ہے۔ 4 دعائیں ہیں، پہلی دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور دوسری دعا جس میں تقوی کہاں پہ ذکر آیا؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اور تیسری دعا جو سفر کی دعا ہے، اور چوتھی دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ عام کیا کرتے تھے، اور وہ ہے اللہم انی اسألک عیشۃ تقیۃ، زندگی کون سی ہے؟ تقوی والی۔ اب جب تقوی والی زندگی چاہیے تو اس کو سمجھنا بھی تو پڑے گا، اس کو جاننا بھی تو پڑے گا۔ تو سمجھ تو ہم نے شروع میں لیا تھا کہ آپ کا وزن زیادہ ہو رہا ہے تو آئلی چیزیں نہیں کھانی، ہاں جی، پرہیز کرنی ہے، یہ جسم کی ہے، یہ جسم کی پرہیز ہے۔ اور پرہیزگاری یا تقوی روح کو نقصان سے کیسے بچانا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، ہم نے شاید حدیث پہلے سنی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا، ایک نیکی کرتے ہیں دل پہ ایک سفید نقطہ لگتا ہے، ایک گناہ کرتے ہیں دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں، تقوی اختیار کیے رکھتے ہیں، جب تقوی اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ نہیں ہوگا۔ جب آپ میٹھی کوئی چیز نہیں کھائیں گے تو تب شوگر کم ہوگی نا، اگر بیماری شوگر کی ہے تو چینی میٹھا چھوڑنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں جی کہ میں گلاب جامن بھی کھا رہا ہوں، رس گلے بھی کھا رہا ہوں، ہاں جی وہ بھی کھا رہا ہوں، چائے بھی میٹھی پینی ہے، اور پھر کہیں جی کہ میں پرہیز بھی کر رہا ہوں، ایک آدھ دفعہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ تقوی روح کی پاکیزگی چاہیے۔ روح کی پرہیز کیسے ہوگی؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جیسے مانگا، اور جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی زندگیاں تھیں، وہ کیا تھا؟ اللہم انی اسألک عیشۃ تقیۃ، زندگی اللہ تقوی والی چاہیے۔ تو یہ پرہیزگاری اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے لے کے آئیں۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ، کتنا اہم کام ہے
کہ ہم آج تیسرا بیان سن رہے ہیں، کتنی آیات ہم نے تقویٰ کے بارے میں سنی، کتنی احادیث سنی، اور کتنی ہی آج ہم نے دعائیں سن لی، اور بھی ایسی دعائیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے تقویٰ مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں تقویٰ والی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔